اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بوجھل اور بڑے وزنی دل کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ، بڑے پرسوز اور ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ آج 14 رمضان ہے۔ تمام سبسکرائبر سے، آل رسول اہل بیت کے عشاقان سے اور ام ابیہ کے چاہنے والوں سے یہ حصہ داری کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ہستی کی شہادت کا دن ہے جس کے فرزند عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ جی ہاں، آج حضرت محمد المہدی النفس الزکیہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد بزرگوار کی شہادت ہے۔ 14 رمضان 145 ہجری اتوار کی عصر کی شام آپ کو شہید کیا گیا۔ کس نے شہید کیا؟ بنو عباس کی حکومت کا قیام، عیسیٰ بن موسیٰ اور ریا اور منصور بنی حسن پر ظلم اور مظالم ڈھا رہا تھا، کیونکہ اس نے تشدد اور ظلم جبر سے بیت کو حاصل کرنا اپنے جد، اپنے باپ دادا یزید سے انہیرٹ کیا تھا، اور یہی عباسیوں کی حکومت بنو امیہ کی حکومت کرتی آئی ہے۔ آل رسول کے خون سے ہولی کھیلتی اور ان کے خون سے اپنی حوث کی پیاس کو بجھاتی آئی ہے۔ تو منصور نے بھی کون سا نیا کام کرنا تھا؟ ظاہر ہے یہ لوگ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں نا، ظلم جبر کرنے والوں کو ایک ہی کام آتا ہے، گھروں میں گھس کے جلا دو، گھروں کے دروازے گرا دو، آل رسول کو ظلم اور جبر پر دھمکیاں دو اور ان سے بیعت لو اور وہ کوئی چیز بھی حاصل نہ کر سکے۔ آل رسول کا حق تو کھا گئے لیکن آج تک ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ منصور نے بھی یہی کیا، بار بار پیغامات بھیجتا حضرت محمد المہدی نفس الزکیہ کو کہ بیعت کر لو، اور آپ ہمیشہ انکار کر دیتے، اور وہی فرماتے جو آپ کے امام نے، آپ کے جد نے فرمایا کہ ہم جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اب منصور کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ مینٹل اور اسپریچول ٹارچر کرنے کے لیے بنی حسن پر ظلم اور جبر اس طرح کرتا کہ گھوڑے، اونٹ اور کجاوے کستا اور ان پر ان کو سوار کراتا، کچھ کو پیادہ پا سوار کرتا اور پیدل لے کر بیڑیوں میں، بالکل اسی طرح جس طرح بی بی سیدہ زینب ملک شام سید الساجدین کے ساتھ گئی تھیں کہ امتحان حسین تو ختم ہوئے تھے لیکن زینب کے امتحان ابھی کہاں، اس کے امتحان تو شروع ہوئے تھے، جو کہ ملک شام جا کر شہادت میں سکینہ کے ساتھ ختم ہوئے۔ یہی ہوا کہ منصور نے یہاں پیغام بھیجا حضرت محمد المہدی کو کہ میری بیعت کو آؤ۔ آپ نے منع فرمایا۔ جب آپ نے منع فرمایا تو اس نے نکلتے وقت، عراق جاتے وقت، تمام بنی حسن کو سوار کرتے وقت ریا کو بلایا۔ ریا سپہ سالار تھا، چیف آف سٹاف تھا منصور کا، اور بلا کر کہا دیکھو میرے آنے سے پہلے تک میں چاہتا ہوں کہ تم نفس الزکیہ کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لے کر آؤ، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ زندہ بچ گئے تو میری حکومت نہ چل سکے گی اور سیدوں کی حکمرانی واپس آ جائے گی، اور میں سیدوں کی حکمرانی برداشت نہیں کر سکتا۔ ریا نے کہا کہ حضور آپ فکر نہ کریں، آپ کے آنے سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی مراد پوری کر کے دکھاؤں گا۔ منصور مسکرایا اور عراق روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت محمد المہدی نفس الزکیہ کو اعلان اور یہ حکم نامے کا پتہ چلا۔ آپ نے بنی حسن کو قید میں جاتے دیکھا تھا، کچھ لوگ بنی حسن کے آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا ہم کوشش کرتے ہیں ہم مدینے سے نکل جائیں۔ عراق، یمن، شام، وقتاً فوقتاً، مہینہ بمہینہ آپ چھپتے رہے۔ اس چھپنے چھپانے میں پورے 2 سال لگ گئے۔ حضرت نفس الزکیہ چھپتے چھپتے اب تھک گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اب ہم مزید نہیں چھپ سکتے۔ اسی چھپنے کے دوران میں آپ کی زوجہ یعنی غازی بابا کی والدہ کا کنویں میں منصور کی فوج سے چھپ کر لٹکنے کی وجہ سے، جو آپ رسی پکڑ کر لٹکی تھیں حضرت نفس الزکیہ کے ساتھ، آپ کا حمل بھی ضائع ہوا۔ یہ سانیہ اور یہ غم اور اپنی زوجہ کو وہ مصائب میں اپنے ساتھ ہجرت کرتے دیکھ کر اب آپ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اب آپ نے اعلان بغاوت کیا۔ آپ کے اس اعلان بغاوت کی خبر جب منصور کو پہنچی تو اس کو یقین ہو گیا کہ آپ یہیں کہیں مدینے میں ہیں۔ اس نے ریا کو روانہ کیا اور کہا 3000 4000 کے لشکر لے کر جاؤ اور ان کو انٹرسیپٹ کرو اور ان کا سر لے کر آؤ۔ حضرت محمد المہدی نفس الزکیہ نے ریا کی فوج کو انٹرسیپٹ کیا، حملہ آور ہوئے۔
روایت کے مطابق آپ نے حملہ نہیں کیا۔ جب ریحہ نے حملہ کرنے کے لیے فوج سامنے کھڑی کی تو حضرت نفس زکیہ نے اپنے باپ دادا مولا علی، امام حسن، امام حسین کی سنت کو قائم کرتے وقت فرمایا تم میں سے جو سب سے بہادر ہے اگر اس میں ہمت ہے تو وہ آ کر لڑے۔ تو ریحہ نے حمید بن قحطبہ کا نام لیا۔ حمید بن قحطبہ بزدل ترین انسان تھا، لیکن اس کے پاس فوج بہت بڑی تھی، کیونکہ ظاہر منصور کو عورتوں سے، زیورات سے اور دنیاوی جو لگژریز تھیں ان سے وہ خوش کیا کرتا تھا، تو منصور اس پہ بڑا ناز کیا کرتا تھا۔ اور ایسے لوگ ہر حکومت میں ہوا کرتے ہیں، موجودہ حکومت میں بھی ہیں، پچھلی حکومت میں بھی تھے، اور دنیا کی ہر حکومت میں چاپلوس لوگوں کی کمی نہیں ہوتی۔ حمید بن قحطبہ بھی ایسا ہی چاپلوس تھا۔ حمید بن قحطبہ کو جب حضرت نفس زکیہ نے پکارا تو وہ ڈر کے مارے پسپا ہو گیا۔ ظاہر علی کے سپوتوں کو، علی کے لمس کو، علی کے لہو کو، علی کی گھٹیوں کو کیسے سامنے کر سکتا تھا؟ جب وہ پسپا ہو گیا تو مجبوراً ابن حزیر کو ریحہ نے آگے بھیجا۔ ابن حزیر بھی بہت جری، بہت بہادر تھا دنیاوی طور پر، وہ آگے بڑھا اور مقابلہ کیا۔ حضرت محمد المہدی نفس زکیہ نے آن واحدی میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب منصور کی فوج جو بھیجی گئی تھی ریحہ کی سپہ سالاری میں، اس نے جب دیکھا کہ یہ تو پھر منظر کربلا دہرایا جا رہا ہے، جب اس نے منظر کربلا کو دوبارہ دہراتے ہوئے اپنی منظر آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ اس کی فوج نے حملہ کیا اور اب چاروں طرف سے حضرت محمد المہدی نفس زکیہ پر حملہ ہو گیا، اور اسی حملے میں پیچھے سے کسی نے حضرت المہدی پر نیزہ وار کیا۔ آپ آگے کی طرف گھٹنوں کے بل گرے، امام علی مقام کی طرح زمین پر آئے۔ وہی وقت تھا عصر کا جو 10 محرم کو کربلا میں تھا۔ آپ زمین پر آئے، جیسے ہی گھٹنوں کے بل زمین پر آئے اور آپ نے حسین کو یاد کیا اور چاہتے تھے کہ سجدے میں جا کر آپ کی شہادت ہو، جیسے ہی سجدے میں گئے اور اپنا سر مبارک زمین پہ رکھا، حمید بن قحطبہ کو یہ موقع ملا، وہ واپس آیا اور ابن حزیر کو پیچھے ہٹایا اور آپ کا سر تن سے جدا کیا، آپ کے سینے پہ برچھا مارا اور آپ کا سر مبارک اتار کر تش میں سجایا اور منصور کے دربار میں بھجوا دیا تاکہ یہ لگے کہ حمید بن قحطبہ نے یہ کام کیا ہے۔ جشن کا 3 روزہ جشن کا منصور نے اعلان کیا۔ دنیاوی طور پر منصور کے لیے یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ اس نے بنی حسن آل رسول اہل بیت کے ایسے سپوت کو اتارا ہے جو 4 واسطوں سے، 3 واسطوں سے، 2 واسطوں سے امام حسن امام حسین کی اولاد ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قتل اور جن کی شہادت پر ہر یزید نے جشن کیا ہے، جس طرح یزید نے کیا، جس طرح تمام بنو امیہ کے لوگوں نے کیا۔ اور اس جشن کے لیے منصور نے اس دفعہ یہ کیا کہ حضرت نفس زکیہ کا جسد انور لٹکا دیا سولی پر۔ ایک سٹرپ ہے جو مدینہ منورہ اور اس کی لیمٹس کو ڈیفائن کرتی ہے، یعنی کہ سرحد ہے مدینہ منورہ کی، اسے شنیطہ الوداع کہتے ہیں۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اسی طرح شنیطہ الوداع لکھا نظر آئے گا۔ آپ کے جسد انور کو بطور عبرت منصور نے لٹکا دیا تاکہ لوگ اس عبرت کے منظر کو دیکھ کر آ کر منصور کی بیعت کریں، جس طرح یزید نے جسد انور 72 شہداء کربلا پر گھوڑے دوڑائے تھے اور آپ کا سر مبارک اپنے دربار میں پیش کروایا تھا، اور اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سورہ ملک پڑھ کر اس کو جو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، تو قیامت تک کے پیدا ہونے والا مسلم چاہے وہ حسینی ہو نہ ہو یہ کہے گا کہ اگر دین زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، اور اگر ذکر کربلا زندہ ہے تو علی کی بیٹی زینب کی وجہ سے۔ حضرت محمد المہدی نفس زکیہ کی شہادت ہوئی، آپ کی بہن نے عزاداری کی اور بار بار تقاضا کرنے منصور کے دربار میں جاتی کہ آپ کے بھائی کا جسد، ان کا جسم واپس لوٹا دو۔ اس نے وہ نہیں دیا، لیکن 3 دن کے بعد جب اس کی کان کی آواز پک گئے اور اس نے کہا کہ مجھے رونے کی آواز بہت تنگ کرتی ہے، یہ عورت روز آ کر میرے دربار کے باہر روتی ہے، جانے کیوں مجھے یہ جملہ دہرا رہا ہوں تو مجھے بی بی سیدہ سکینہ کی آہوں کی آواز آ رہی ہے کہ یزید بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے اس بیٹی کی آواز، یہ کون لڑکی ہے جس کی آواز میرے کانوں کو رات کو سونے نہیں دیتی، یہ کس کو یاد کرتی ہے؟ تو یزید کے سپہ سالار بتاتے تھے یہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، ایک چھوٹی بچی ہے 4 سال کی۔ تو یزید نے کہا تھا جاؤ وہ سر لے جا کر اسی کے سامنے رکھ دو، اور پھر بی بی سکینہ نے اس سر کو جب
آخری بار آغوش کی طرح اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھنے کے وقت کو یاد کیا، شہید ہوئی۔ یہی کیا منصور نے بھی۔ بی بی زینب کے اس احتجاج کو، عزاداری کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے بھائی کا جسم لے لو اور جسد انور کو اتار لو۔ بہن نے جا کر وہ جسم اطہر اتارا۔ ظاہر خون تو زینب کا ہے، علی کی بیٹیوں کا ہے، اور پھر غسل دیا، احرام پہنایا اور جنت البقیع میں زیر لحد کیا۔ امت کو بتانا ہے 14 رمضان 145 ہجری ہے، آج کی افطاری کریں، اور جب جنت البقیع جائیں اور اگر کراچی میں ہیں تو غازی بابا حاضری کریں۔ مجھ پر دربار داخلے پر پابندی ہے، لوگ گواہ ہیں، اوقاف بھی گواہ ہے کہ میں ہر سال 145 ہجری کی یاد میں، 14 رمضان کی یاد میں غازی بابا کے در پر ان کے بابا کی شہادت کا بیان اور نیاز کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں میں یہ روایت قائم رہے، لوگ صرف آ کر اوقاف کی طرح گلہ پرستی کرنا چھوڑ دیں۔ جس کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اس کو یاد رکھیں، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ گزارش ہے آج کم از کم غازی بابا حاضری کیجیے گا، خاص طور سے 2 نفل پڑھ کے غازی بابا کے والد کے حق میں ثواب کیجیے گا۔ یہ بات ان سے کہہ رہا ہوں جو ام ابیہا کے سبسکرائبرز ہیں، جو ام ابیہا کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔